السلام علیکم۔ عبدالنامہ میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اویئرنیس ود ڈاکٹر عبدالمغیث۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے بواسیر۔ بواسیر کو انگلش میں ہیمرائڈز یا پائلز کہتے ہیں، جبکہ اردو میں اس کے دیگر نام موقع ہونا اور مسے ہونا بھی ہیں۔ اس موضوع پر بات میں آسانی کے لیے چند ناموں کو جان لینا ضروری ہے۔ آنت کے آخری حصے کو ریکٹم کہتے ہیں۔ ریکٹم اینل کینال میں کھلتا ہے، جس کے سوراخ کو جہاں سے فضلہ خارج ہوتا ہے اردو میں مکت اور انگلش میں اینس کہتے ہیں۔ اینس سے خارج ہونے والے فضلے کو فیسز یا سٹول کہتے ہیں۔ ٹوائلٹ میں سٹول خارج کرنے کے عمل یعنی رفع حاجت کو ڈیفیکیشن کہتے ہیں۔ ان بیان کردہ ناموں میں سے اس ویڈیو میں ریکٹم، اینس، سٹول اور رفع حاجت استعمال کیے جائیں گے، جبکہ مرض کا ذکر بواسیر اور ہیمرائڈز دونوں ناموں سے کیا جائے گا۔ بواسیر یا ہیمرائڈز اینس اور ریکٹم میں موجود خون کی رگوں کے پھول جانے کو کہتے ہیں، جو ریکٹم یا اینس کی دیوار پر کشن نما ابھار بناتے ہیں۔ انہی ابھاروں کو ہیمرائڈز، پائلز، موقع یا مسے کہتے ہیں۔ بواسیر کی مختلف اقسام ہیں۔ ہیمرائڈز اگر ریکٹم کے اندر ہوں تو انہیں اندرونی یعنی انٹرنل ہیمرائڈز، اور اگر ریکٹم سے باہر اینس کے گرد جلد کے نیچے ہوں تو انہیں بیرونی یعنی ایکسٹرنل ہیمرائڈز کہتے ہیں۔ انٹرنل ہیمرائڈز کے 4 درجے ہیں: فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ ڈگری ہیمرائڈز۔ فرسٹ ڈگری ہیمرائڈز میں موقع ریکٹم کے اندر رہتے ہیں۔ سیکنڈ ڈگری ہیمرائڈز میں موقع رفع حاجت کے دوران لٹک کر اینس سے باہر آتے ہیں اور رفع حاجت کے بعد خود سے واپس ریکٹم میں چلے جاتے ہیں۔ تھرڈ ڈگری ہیمرائڈز میں بھی موقع رفع حاجت کے دوران لٹک کر اینس سے باہر نکل آتے ہیں، مگر خود سے واپس نہیں جاتے، تاہم انہیں انگلی سے دبا کر ریکٹم میں واپس ڈالا جا سکتا ہے۔ فورتھ ڈگری ہیمرائڈز میں موقع مستقل اینس سے باہر لٹکے رہتے ہیں۔ لٹکے ہوئے ہیمرائڈز کو پرولیپسڈ ہیمرائڈز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو میں ایسے ہیمرائڈز کو جن سے خون بہتا ہو خونی بواسیر اور جن سے خون نہ بہتا ہو بادی بواسیر کہا جاتا ہے۔ بواسیر کی علامات ہیمرائڈز کی قسم اور سائز پر منحصر ہوتی ہیں۔ عام علامات یہ ہیں: اینس میں خارش اور تکلیف محسوس ہونا، رفع حاجت کے دوران یا بعد تازہ سرخ خون بہنا، رفع حاجت کے دوران موقع اینس سے باہر نکل آنا، رفع حاجت کے بعد دوبارہ ٹوائلٹ جانے کی ضرورت محسوس ہونا، اینس میں موقعوں کی وجہ سے گومڑ یا گلٹی محسوس ہونا، اینس سے لیسدار مواد خارج ہونا، انڈر ویئر پر خون یا لیسدار مواد کا داغ بننا اور اینس کے گرد درد یا سوجن محسوس ہونا۔ ہیمرائڈز میں عام طور پر درد نہیں ہوتا تاوقتے کہ ہیمرائڈز کے خون کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ ایکسٹرنل ہیمرائڈز میں بعض اوقات خون کا جم جانا شدید درد اور سوزش کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ بواسیر ایک نہایت عام مرض ہے جو 75% آبادی یعنی 4 میں سے 3 افراد میں پایا جاتا ہے، تاہم اکثر افراد میں ہیمرائڈز کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی اور انہیں اپنے مرض کا علم بھی نہیں ہوتا۔ بواسیر کے مرض کی بنیادی وجہ نامعلوم ہے، تاہم ریکٹم اور اینس میں موجود خون کی رگوں میں دباؤ بڑھنے سے رگیں پھول جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ پہلے ایک ابھار اور پھر ایک گچھا یا گومڑ سا بنا دیتی ہیں، جو مزید بڑا ہو کر لٹکنے لگتا ہے۔ جو وجوہات ریکٹم اور اینس کی رگوں میں خون کا دباؤ بڑھاتی ہیں، ان میں سب سے عام وجہ رفع حاجت کے دوران سٹول خارج کرنے کے لیے زور لگانا ہے۔ اس لیے جن لوگوں میں قبض کی شکایت زیادہ رہتی ہے ان میں ہیمرائڈز کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دائمی قبض کے علاوہ بواسیر کی دیگر وجوہات میں دائمی اسہال یعنی ڈائریا، ٹوائلٹ پر زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے کی عادت، جسمانی موٹاپا، کم چلنا اور زیادہ بیٹھے رہنا، اکثر کھانسی یا قے کی تکلیف میں رہنا، زیادہ وزن اٹھاتے رہنا، غذا میں فائبر کی کمی ہونا اور خواتین کا حاملہ ہونا شامل ہیں۔ یہ تمام وجوہات اینس اور ریکٹم کی رگوں میں دباؤ بڑھانے کا باعث بنتی ہیں۔ نیز عمر بڑھنے کے ساتھ چونکہ ان رگوں میں فطری تناؤ کم ہو جاتا ہے،
اس لیے چھوٹوں کی نسبت بڑوں میں رگوں میں تھوڑا سا دباؤ کا بڑھنا بھی رگوں کے زیادہ پھول جانے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے بواسیر کا مرض عام طور پر 45 سے 65 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ نیز خواتین میں اس مرض کا امکان مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ بواسیر کے مرض میں موروثی عنصر بھی پایا جاتا ہے اور کسی ایک خاندان کے افراد میں اس کا امکان دوسروں سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایکسٹرنل ہیمرائڈز کی تشخیص ہیمرائڈز کو براہ راست دیکھ کر ہی کر لی جاتی ہے، تاہم انٹرنل ہیمرائڈز کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر کو اینس اور ریکٹم کا معائنہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ معائنہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ڈیجیٹل ایگزامینیشن اور ویژول انسپیکشن۔ ڈیجیٹل ایگزامینیشن میں ڈاکٹر اپنے گلو چڑھے ہاتھ کی انگلی ریکٹم میں ڈال کر کسی غیر فطری ابھار یا گلٹی کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ ہیمرائڈز عموماً انتہائی نرم ہوتے ہیں اس لیے انہیں انگلی پر محسوس کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اینوسکوپ، پروکٹوسکوپ یا سگمائڈوسکوپ کے ذریعے اینس اور ریکٹم کا بصری مشاہدہ کر سکتا ہے، جسے ویژول انسپیکشن کہتے ہیں۔ بواسیر کے ابتدائی علاج میں اسباب مرض پر توجہ دینا اور تمام ممکنہ اسباب کا سدباب کرنا انتہائی اہم ہے۔ عام طور پر بواسیر کا علاج اپنے روزمرہ کے معمولات اور طرز زندگی میں چند تبدیلیاں لا کر اور میڈیکل سٹورز پر آسانی سے دستیاب چند اشیاء کو استعمال کر کے گھر پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ تاہم حاملہ خواتین کو علاج کی کوئی بھی تدبیر اختیار کرنے سے پہلے احتیاطاً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ بواسیر کا علاج 3 درجوں کا ہے: گھریلو علاج، میڈیکل علاج بغیر سرجری اور میڈیکل علاج سرجری کے ساتھ۔ گھریلو علاج اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ زیادہ فائبر والی غذا استعمال کرنے سے سٹول میں نرمی اور قبض کی تکلیف میں کمی رہتی ہے اور رفع حاجت میں زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زیادہ فائبر والی غذاؤں میں پتوں والی سبزیاں، دالیں، پھلیاں، جو کا دلیا، گری دار میوے، پھل اور انچھنے آٹے کی روٹی وغیرہ شامل ہیں۔ پانی زیادہ پینا بھی سٹول کو نرم رکھتا ہے اور قبض کی تکلیف کم کرتا ہے۔ چائے اور کافی میں کمی کرنا بھی فائدہ مند ہے۔ قبض برقرار رہنے کی صورت میں پولی ایتھائلین گلائکول کا پاؤڈر دوا ساز کمپنی کی ہدایات کے مطابق پانی یا جوس وغیرہ میں حل کر کے پینا مفید ہے۔ دن میں 3 یا 4 بار ہلکے گرم پانی کے ٹب میں 15 منٹ تک بیٹھنا سوزش اور سوجن کو کم کرتا ہے اور رفع حاجت میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ پانی میں تھوڑا سا میگنیشیم سلفیٹ یعنی ایپسم سالٹ ملانے سے زیادہ آرام ملتا ہے۔ خصوصی تیار کردہ سٹس باتھ کو ٹوائلٹ سیٹ پر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جلد پر استعمال کی جانے والی عام پیٹرولیم جیلی یا ویزلین کو انگلی پر لگا کر اینس کے اندر ملنے سے رفع حاجت میں کم تکلیف ہوتی ہے اور ہیمرائڈز پر سٹول پاس ہونے کی رگڑ کا اثر بھی کم ہوتا ہے۔ میڈیکل سٹورز سے دستیاب کوئی بھی مستند ہیمرائڈز کریم ہیمرائڈز پر لگانے سے خارش، سوزش اور سوجن میں کمی ہو جاتی ہے، جس سے رفع حاجت میں بھی آسانی رہتی ہے۔ تاہم ایسی کریمز کو 2 ہفتے سے زیادہ مدت کے لیے لگاتار استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ رفع حاجت کے بعد خشک پیپر ٹاول استعمال کرنے سے گریز کرنا اور گیلے ٹاول اور پانی سے استنجا کر کے اینل ہائیجین برقرار رکھنا بہت اہم ہے۔ کچھ غذائی ٹونک ڈھیلی رگوں میں تناؤ پیدا کرتے ہیں۔ پھلوں اور سبزیوں سے حاصل کردہ کچھ ایسے اجزاء جنہیں فلیوونائڈز کہا جاتا ہے، رگوں میں تناؤ پیدا کرنے کی خصوصیت کی وجہ سے ہیمرائڈز کے علاج میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں ڈیفلون کے نام سے دستیاب فلیوونائڈ کی گولیاں ہیمرائڈز میں بہتری لانے میں مدد دیتی ہیں۔ ہیمرائڈز کے لیے ڈیفلون 500 ملی گرام کی عمومی خوراک 2 گولیاں صبح اور 2 شام 4 دن اور پھر 1 گولی صبح اور 1 شام 3 دن ہے۔ تاہم ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس سے مختلف ڈوز بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ہیمرائڈز میں درد ہو تو پیراسیٹامول استعمال کی جا سکتی ہے۔ اکثر مریضوں کو بر وقت اور باقاعدگی سے شروع کیے گئے گھریلو علاج کے علاوہ مزید علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تاہم اگر 2 یا 3 ہفتے تک بواسیر میں بہتری نہ آئے
تو ہسپتال سے رابطہ کر لینا ضروری ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اینس سے خون آنے کی دوسری ممکنہ وجوہات کو بھی چیک کر لیا جائے، مثلاً فشر، السر، آنتوں کا کینسر وغیرہ۔ ہاسپٹل میں علاج کی ضرورت پڑنے پر بواسیر کا علاج مرض کی نوعیت کے مطابق مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ سرجری یعنی آپریشن کے بغیر علاج کے طریقوں میں ربر بینڈ لائگیشن، سکلیرو تھراپی، الیکٹرو تھراپی اور انفراریڈ یا لیزر کوآگولیشن شامل ہیں۔ ربر بینڈ لائگیشن میں ہیمرائڈ کی جڑ پر ایک ٹائٹ ربر بینڈ چڑھا دیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سر پر پونی بنانے کے لیے ربر بینڈ چڑھایا جاتا ہے۔ ربر بینڈ خون کی گردش روک دیتا ہے اور ہیمرائڈز ایک ہفتے میں جھڑ جاتا ہے۔ سکلیرو تھراپی میں ایک کیمیکل کا انجیکشن ہیمرائڈز میں لگایا جاتا ہے جس سے ہیمرائڈز سکڑ جاتے ہیں۔ تاہم یہ طریقہ ربر بینڈ کی نسبت کم مؤثر ہے اور صرف فرسٹ اور سیکنڈ ڈگری ہیمرائڈز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ الیکٹرو تھراپی میں ایک ہلکا کرنٹ ہیمرائڈز کو لگایا جاتا ہے جس سے ہیمرائڈز سوکھ جاتے ہیں۔ انفراریڈ لائٹ یا لیزر بیم کے ذریعے ہیمرائڈز میں خون جما دینے سے بھی ہیمرائڈز سکڑ کر جھڑ جاتے ہیں۔ ان بغیر سرجری والے طریقوں میں سب سے مؤثر اور معروف طریقہ ربر بینڈ لائگیشن ہے۔ بواسیر کے تقریباً 5% مریضوں کو جن میں مرض کافی شدید اور بڑھا ہوا ہو سرجری کے ذریعے علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ سرجیکل طریقوں میں ہیمرائڈیکٹمی، سٹیپلڈ ہیمرائڈوپیکسی اور ہیمرائڈل آرٹری لائگیشن شامل ہیں۔ ان تمام طریقوں میں مریض کو جنرل انیستھیزیا یعنی بے ہوش کرنا یا اسپائنل انیستھیزیا یعنی کمر میں سن کرنے کا انجیکشن لگانا ضروری ہوتا ہے جسے انیستھیزیا کا ماہر ڈاکٹر انجام دیتا ہے۔ ہیمرائڈیکٹمی میں ہیمرائڈز کو کاٹ کر نکال دیا جاتا ہے۔ سٹیپلڈ ہیمرائڈوپیکسی جسے ہیمرائڈ سٹیپلنگ بھی کہتے ہیں، اس میں لٹکے ہوئے ہیمرائڈز کو واپس اندر ڈال کر سٹیپل لگا دیے جاتے ہیں۔ اس طرح ہیمرائڈز میں خون کا بہاؤ بھی کم ہو جاتا ہے جس سے ہیمرائڈز سکڑ جاتے ہیں۔ ہیمرائڈل آرٹری لائگیشن میں ہیمرائڈز کو خون پہنچانے والی رگ کو الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے ڈھونڈ کر باندھ دیا جاتا ہے جس سے ہیمرائڈز سکڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ان سرجیکل طریقوں میں سب سے مؤثر اور معروف طریقہ ہیمرائڈیکٹمی ہے۔ بواسیر کے مرض کا امکان چونکہ بہت زیادہ لوگوں میں موجود رہتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس مرض سے بچاؤ کی تدابیر کو اختیار کیا جائے۔ طرز زندگی میں چند تبدیلیاں لا کر اور چند باتوں کا خیال رکھ کر اس تکلیف دہ مرض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اہم احتیاطی تدابیر یہ ہیں: متوازن غذا استعمال کریں، فائبر والی غذا زیادہ استعمال کریں، ہفتہ بھر غذا کی مینیو میں سبزیوں کی مقدار گوشت سے زیادہ رکھیں، دالیں اور پھلیاں کھانوں میں شامل رکھیں، کھانوں میں بہت تیز مصالحوں سے پرہیز کریں، پتوں والی سبزیاں اور سلاد کھانا معمول بنائیں، تازہ پھل اور گری دار میوے مثلاً بادام، پستہ، اخروٹ، چلغوزے، کاجو اور مونگ پھلی وغیرہ کھائیں۔ پتلے چھلکے والے پھل اور سبزیاں مثلاً سیب، ناشپاتی، آلو بخارا اور آلو وغیرہ کو چھیلے بغیر کھائیں کیونکہ ان کے چھلکے فلیوونائڈز حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ روٹی وغیرہ کے لیے پورے دانے کا ان چھنا چوکر والا آٹا استعمال کریں، جو کا آٹا یا دلیا بھی استعمال کریں۔ ڈبل روٹی صرف براؤن یا ہول گرین استعمال کریں۔ سفید چاول مکمل غذا کے طور پر نہ کھائیں، تاہم سبزی یا دال اور سلاد کے ساتھ ملا کر کھا سکتے ہیں یا پھر براؤن چاول استعمال کریں۔ فروزن بازاری کھانوں، فاسٹ فوڈ، سوڈا ڈرنکس، انرجی ڈرنکس اور ہر قسم کی پروسیسڈ فوڈ سے پرہیز کریں۔ نمک کی مقدار میں اعتدال رکھیں اور بڑھنے نہ دیں۔ پانی کے کم سے کم 8 گلاس روزانہ پئیں۔ چائے اور کافی نہ پئیں یا کم پئیں۔ سگریٹ نوشی سے گریز کریں۔ قبض سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہونے پر ٹوائلٹ جانے میں ہرگز دیر نہ کریں، ورنہ سٹول خشک ہو جاتا ہے اور قبض کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ رفع حاجت کے لیے زور نہ لگائیں۔ ٹوائلٹ پر لمبی دیر تک نہ بیٹھیں۔ تحقیق کے مطابق رفع حاجت کے لیے
उकड़ू बैठना, जैसा कि इंडियन कोमोड पर बैठा जाता है, वेस्टर्न कोमोड पर ऊंचा होकर बैठने से बेहतर है और रफ़े हाजत में आसानी पैदा करता है। अगर आप वेस्टर्न कोमोड इस्तेमाल करते हैं तो किसी टॉयलेट स्टूल के ऊपर अपने पाँव रख कर वेस्टर्न कोमोड पर भी उकड़ू बैठ सकते हैं। रफ़े हाजत के बाद पानी से अच्छी तरह तहारत करें और एनल हाइजीन बरकरार रखें। अपने आराम के औकात का मामूल बनाएं और मुनासिब नींद करें। ज़रूरत से कम और ज़रूरत से ज़्यादा देर सोने से गुरेज करें। ज़्यादा देर तक खड़े रहने या बैठे रहने से गुरेज करें। भारी वज़न उठाने में एहतियात करें। बाकायदगी से वर्जिश करें और अपना वज़न कंट्रोल में रखें। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहने से न सिर्फ बवासीर से बचा जा सकता है बल्कि अमूमी सेहत में भी तंदुरुस्ती रहती है। आखिर में मुझ समेत सब के लिए ये याद दहानी ज़रूरी है कि दुआ, सदका, खैरात और भलाई के काम करना और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा रहना बीमारियों और मुसीबतों से बचाव और निजात के ज़रिए हैं। अल्लाह करीम हम सब को हर तरह की बीमारी से महफूज रखे और जो बीमार हैं उन्हें जल्द शिफाए कामला अता फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।